اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو، مدد نہ کرو، ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، کس چیز پر؟ گناہ اور ستم پر۔ عزیزان گرامی، نیکیوں کا زمینہ ہم کیسے فراہم کریں؟ معاونت کا مطلب یہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے کے لیے نیکیوں کا زمینہ فراہم کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے تقوی کا زمینہ فراہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہ اور ستم کا زمینہ فراہم نہ ہو اور اس میں ہم شریک نہ ہوں، تو ہم کیا کریں؟ تقوی اور نیکی کا زمینہ فراہم کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم دینداری کو رواج دیں۔ توجہ چاہتے ہیں، ہم دینداری کو کیا کریں؟ رواج دیں، دینداری کو ہم کیا کریں؟ فروغ دیں۔ دینداری کا رواج دینا یہ تعاون علی البر والتقوی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب نے آپ کا ساتھ دیا، کس وجہ سے دیا؟ مگر انہوں نے نیکی کا زمینہ فراہم نہیں کیا، انہوں نے تقوی کا زمینہ فراہم نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ دینداری کی وجہ سے۔ لشکر یزید نے اتنی خباثت کیوں کی؟ کیونکہ دین نہیں ہے۔ اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام لیتے ہیں کہ دین ہے، ظاہری طور پر قالت الاعراب آمنا، قرآن مجید میں ہے کہ اعراب آتے ہیں اور کہتے ہیں، عرب کے بدو آتے ہیں اور کہتے ہیں پیغمبر ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ان سے کہو کہ تم اسلام لائے ہو، اصلا ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔
اسلام کا زبان پر آ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ دیندار ہے، ورنہ قرآن مجید کبھی انکار نہ کرتا اس بات کی، ایک ظاہری چیز ہے۔ اس ظاہر کا اتنا فائدہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے بچا لیتے ہو، فائدہ پہنچا لیتے ہو، اس کا نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انسان جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لے، کیا ہوا؟ اب جو ظاہری احکامات اس کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ وہ لاگو ہو جائیں گے۔ تو گویا اس کے ذریعے سے اس نے فائدہ اٹھا لیا، لیکن یہ ظاہر میں فائدہ اٹھایا ہے، حقیقت میں بھی دین اس کے پاس آیا نہیں ہے۔ دین کچھ اور چیز ہے، دینداری کوئی اور چیز ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اصل مولا حسین نے جب لشکر یزید نے امام حسین کے خیمے پر حملہ کیا ہے، یہ سمجھیے کہ زندگی کے آخری جملات میں سے ایک ہے۔ امام حسین کی زندگی کے آخری جملات میں سے ایک جملہ یہ ہے، یزیدی جب امام حسین علیہ السلام تیروں پہ تیر کھا کے زمین پہ تشریف لائے، تب بھی ان کو یہ جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ امام سے قریب ہو سکے۔ ایک ہیبت تھی ان کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ کیسے پہچانے کہ حسین اب بھی زندہ ہیں؟ تو یہ شمر بہت ہی نانجیب انسان ہے، اس نے مشورہ دیا کہ حسین کے خیموں پہ حملہ کر دو، کیونکہ حسین ایک غیرت دار انسان ہے۔ اگر ناموس پر ہم حملہ کریں گے تو اگر وہ زندہ ہوں گے تو وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ اٹھ بیٹھیں، بدل جائے گا دوسرا زندہ ہے۔ اس کی یہ پلاننگ کامیاب بھی رہی۔ اس نے حکم دیا، لشکر یزید خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ اکبر! امام نے اپنی پوری توانائی کو خرچ کرنے کے بعد اپنے دونوں کوہنیوں کو ٹیکا اور اپنے سر کو بلند کیا۔ یہ روایت ہے کہ اپنے سر کو بلند کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور تم معاد سے نہیں ڈرتے، قیامت سے نہیں ڈرتے، فکونوا احرارا فی دنیاکم ہذہ، تو کم سے کم تم اس دنیا میں اپنے ضمیر کی آزادی پر باقی رہو۔ بڑا قیمتی جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ یعنی امام کی نگاہ میں کسی کو برائی سے روکنے کے لیے، توجہ چاہ رہا ہوں مگر میرا موضوع بر و تقوی تو ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ کسی کو برائی سے روکنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ دین ضروری ہے۔ کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، یعنی دین روکتا ہے برائی سے، لیکن اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ایک ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد کا مرحلہ خوف، اس سے خوف کھاتا ہے، اس لیے وہ برائی سے رکتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں نا، یا انسان دین کی وجہ سے برائیوں سے رک جاتا ہے، یا انسان کو مرنے کے بعد کا خوف ہے، قیامت کا خوف ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، تو وہاں پر آ کر کے وہ برائیوں سے رک جاتا ہے۔ امام دین کے بارے میں آخری فیصلہ کر کے جا رہے ہیں کہ اصلاً نیکیوں پہ لانے کا ذریعہ اور برائیوں سے روکنے کا ذریعہ جو ہے وہ دین ہے۔ تبھی تو امام کرے کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تمہیں معاد کا خوف نہیں ہے، فکونوا، تو کم سے کم اتنا تو رہو کہ تم اپنی ضمیر کی آزادی پر کیا رہو، باقی رہو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ضمیر کی آزادی کیا ہے؟ کہا یاد رکھو، ضمیر کی آزادی وہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فطرت میں اللہ نے فجور اور تقوی کی تمیز پیدا کر دی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے تمہیں بذریعہ الہام
تقوی بھی بتا دیا ہے، فجور بھی بتا دیا ہے. چاہے وہ انسان دین کی اصطلاحوں سے واقف نہ ہو، لیکن اس کے ضمیر کے اندر یا اس کے خمیر کے اندر اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. امام کہتے ہیں اگر دین کی تعلیمات پر تم عمل نہیں کر رہے ہو اور اس کی بنیاد پر تم برائیوں سے نہیں بچ رہے ہو تو کم سے کم اپنی فطرت پر باقی رہو، جو فطرت بھی تمہیں برائیوں سے روکنے کے لیے کافی ہے. ہمارا ضمیر بھی تمہیں برائیوں سے روکنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. یہاں تک اگر آپ نے میری بات سن لی، دین بہت اہم چیز ہے، دینداری بہت اہم چیز ہے. میں نے کہا نا کہ یہ زبانی بات نہیں کر رہے ہیں، اصل ہم گھر میں آئیں اور اپنے گھر میں دینداری کو رواج دیں. ہم آئیں گھر کا جو کلچر بنائیں وہ دینداری پر بنائیں. اس پر ہم کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ بچہ دیکھتا ہے کہ زبان میں کچھ ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ کچھ اور ہے. اب ظاہر بات ایک تفصیلی بحث ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے میں اصل بات پر آتا ہوں. کیسے پرکھیں کہ دینداری ہے یا نہیں؟ مولا علی جب پیغمبر نے شہادت کی خبر دی تو کیا کہا؟ پیغمبر سے یہی تو کہا کہ کیا میرے سر پہ جو ضربت لگے گی وہ دین کی سلامتی کی صورت میں لگے گی. کوئی اور سوال نہیں کیا مولا علی نے. پیغمبر نے جب بشارت دی ہے شہادت کی، ماہ رمضان یعنی خطبہ شعبانیہ میں دی ہے، یعنی شعبان کا جو آخری جمعہ تھا اس میں جو خطبہ دیا ہے، اس کے آخر میں مولا نے ایک سوال کیا تھا. اس سوال کے جواب میں پیغمبر نے آپ کی شہادت کی بشارت دی. خب ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے ہیں. کہا کہ جس وقت میرے سر پہ ضربت لگے گی آیا میرا دین سالم ہوگا؟ پیغمبر نے کہا ہاں دین سالم رہے گا. اب سمجھ میں آیا مولا جی نے کیوں کہا فزت برب الکعبہ؟ کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا کیونکہ میری پوری زندگی دینداری پر گزر گئی. اصل میسج ہے وہ یہ ہے، میری پوری زندگی دینداری پر گزری ہے اس لیے میں کامیاب ہوں. یہ اہتمام، دینداری کا اہتمام، آپ نے ایران میں تہران میں شہر رہ میں دیکھا ہوگا، بہت بڑا روضہ ہے عبدالعظیم حسنی، امام حسن کی نسل سے ہیں. ان کی زیارت کو امام حسین کی زیارت کے مترادف قرار دیا گیا، اس کا درجہ رکھتے ہیں عبدالعظیم حسنی. اس کا ان کا درجہ ہے، مرتبہ ہے. کیوں مرتبہ ہے؟ کہا اس لیے کہ ان کو اپنی دین کی فکر تھی. آتے ہیں امام ہادی کے پاس، 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے سامنے اپنے عقیدوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے دین کی تعلیمات کیا ہیں میں اس کو بتانا چاہتا ہوں. آیا جو میں اقرار کرتا ہوں وہ واقعاً دین ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ دین ہے تو میں اس پہ ثابت قدم رہوں گا. اگر آپ کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے تو پھر جو آپ ہدایات دیں گے، یعنی اس واقعے سے، یعنی اس کے اندر سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یعنی عبدالعظیم حسنی جو واقعاً دین کے پابند بھی تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اندر کی یہ آواز ہے، یعنی وہ فکر، یہ اہتمام کہ میں دین پر ہوں یا نہیں. اصل فکر یہ ہے، یہ لائق تعریف فکر ہے نا. یہ بھی تو عمل کرتے ہی تھے وہ، لیکن زندگی کی فکر یہ ہے کہ آیا واقعاً جن چیزوں کو میں دین سمجھ رہا ہوں وہ دین ہے بھی یا نہیں. جس کا مطلب ان کی نگاہ میں دین کی اہمیت ہے یا نہیں ہے. ایک ایک کر کے وہ بتاتے جاتے تھے، امام تصدیق کرتے جاتے تھے. اللہ اکبر. کسی کی دینداری اتنی بلند ہو جائے کہ معصوم کے سامنے وہ اقرار کرتا جائے اور معصوم اس کی تصدیق کرتا جائے. یہ
عبدالعظیم حسنی، اس میں انہوں نے جہاں عقائد کی گفتگو کی ہے وہیں اعمال کی بھی گفتگو کی ہے۔ اصل آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں دین بدون عمل، صرف عقیدے کا نام دین ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، اور 2 مرتبہ اس حدیث میں آپ نے استعمال کیا، کہا ملعون ملعون، ملعون ہے وہ انسان، ملعون ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ دین قول بلا عمل ہے۔ یعنی دین ایک ایسا قول ہے کہ جس میں عمل پایا نہیں جاتا، صرف اقرار کر لو، اس کو ہم دینداری مان لیتے ہیں۔ بس یہ کہہ دو کہ اللہ ہمارا رب ہے، بس یہ دینداری ہے۔ مگر رب ہے تو رب کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ربوبیت کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک لفظ ہے نا، لیکن یہ لفظ کسی معنی کو کیا کر رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں۔ توجہ کہہ رہا ہوں جان گرامی، تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی دینداری کو فروغ دینا۔ ہم اپنے گھروں سے یہ کام شروع کریں کہ دینداری کو کیا کریں؟ رواج دیں۔ یہ ہوگا تعاون علی البر والتقوی۔ اب دینداری کیا ہے؟ ابھی دیکھیں غدیر گزری ہے، غدیر میں ہم ایک آیت برابر سنتے، کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ 2 لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہا گیا کہ آج دین تمہارا کامل ہوا ہے، آج نعمتیں تم پر کیا ہوئی ہیں؟ تمام ہوئی ہیں۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ اسلام کے دین ہونے کی حیثیت سے راضی ہے۔ اب ایک جملہ سے کہہ رہا ہوں، چھوڑیے ہم اور آپ، ہم مارکیٹ میں گئے ایک چیز خریدنے کے لیے، ہم اس چیز کو جو خرید کر لا رہے ہیں کب راضی ہوں گے؟ جب ہم جو چیز خرید رہے ہیں وہ تام بھی ہو اور کامل بھی ہو۔ بھئی اللہ جو دین سے راضی ہوتا یوں تھوڑی راضی ہوا، اگر ناقص ہوتا تو اللہ راضی ہوتا؟ آپ ناقص چیز سے راضی ہوتے ہیں؟ نہیں راضی ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کو چھوڑیے بات، میں کہہ رہا ہوں کہ خود ہم بھی جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اگر ناقص چیز مل جائے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں، اچھا اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ اب تمام میں اور کمال میں فرق کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ 2 لفظ استعمال کیے جس کے اوپر ہم کام نہیں کرتے۔ الیوم اکملتو کرتے رہتے ہیں، لیکن اکملتو ہے کس بلا کا نام؟ اچھا یہاں پر ایک بات ہے، اللہ کی طرف سے تو تمام ہو گیا، لیکن ہماری طرف سے توجہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے تو کمال ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ اکمل تو ہماری گارنٹی نہیں لے رہی ہے۔ اللہ اپنے طرف سے بھیجے ہوئے دین کی گارنٹی لے رہا ہے کہ دیکھو یہ ناقص تم تک نہیں پہنچا ہے، آج یہ تمام ہو گیا ہے، آج یہ کمال کی منزل میں آ گیا ہے، لیکن عمل تو تم کو کرنا ہے۔ عمل میں کمال لانا یہ تمہارا کام ہے، عمل میں تمام لانا یہ تمہارا کام ہے۔ ہم نے تو اپنی طرف سے تمام کر دیا ہے، ہم تو اپنی طرف سے راضی ہیں، لیکن اب معاملہ تو تمہارا ہے، تمہارے لیے دین ہے، ہمارے لیے تو ہے نہیں۔ اب تمام و کمال کیا ہے؟ ایک مثال دے رہا، چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ گئے ایک سامان خریدنے کے لیے، فرض کریں کہ کوکر لے کے آ جائیں گے، آپ نے کوکر خرید لیا، کھانے پینے کی مثال آپ کو جلدی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے میں نے کوکر اور یہ سب کی مثال دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ لے کر کے آپ آئے، پتہ دیکھا کہ اس کے سارے پارٹس
نہیں ہے. یہ ناقص ہے یا تمام ہے؟ جس کے سارے اجزاء نہ پائے جائیں اسے ناقص کہتے ہیں، اور جس کے تمام اعضاء پائے جائیں اسے تمام کہتے ہیں. کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال کہتے ہیں جس ہدف کے لیے وہ چیز خریدی گئی ہے وہ مقصد بھی وہ پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ایک مشین آپ خرید کر کے لائے ہیں کپڑا سلنے والی، وہ بجائے کپڑا سلنے کے جب آپ اس کو چلائیں تو پتہ چلا کہ سارے کپڑے ہی پھاڑے دے رہی ہے. آپ واشنگ مشین لے کر کے آئے، واشنگ مشین کا مقصد کیا تھا کہ وہ آپ کے کپڑے دھلے. کوئی ایسی واشنگ مشین آ جائے کہ جو کپڑے دھلنے کے بجائے روئی کی طرح وہ دھل دے اس کو. ارے واشنگ مشین اس کے تو تمام پارٹس موجود ہیں. کہا تمام ہے لیکن کمال نہیں پایا جاتا. دو چیزیں ہیں، تمام بھی ہو کمال بھی ہو. تمام اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس چیز کے تمام پارٹس موجود ہیں، وہ ناقص نہیں ہے. اگر ناقص ہو تب بھی وہ کام نہیں کرے گی، لیکن تمام پارٹس ہو لیکن وہ مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ بھی ہم اسے راضی ہو جائیں گے. ہم کہیں گے جو مقصد تھا وہ ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے. آپ فوراً دکان پہ جائیں گے، اس واشنگ مشین کو پھینک کر کے آئیں گے، ارے وہ کہے گا کہ سارے پارٹس تو موجود ہیں اس میں. آپ بدبخت، میں پارٹس کو خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں کپڑے دھلنے کے لیے آیا تھا کہ میرا کپڑا دھلے گا، یہ تو کپڑا دھلتی ہی نہیں ہے. یعنی ہدف میرا پورا نہیں ہو رہا. دینداری یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. دین میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد اگر حاصل ہو جائے تو دینداری ہے، اور اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ دینداری نہیں ہے. مثال دوں، چھوٹی سی مثال. نماز، یہ مطلب ہے کہ نماز آپ ناقص پڑھیں، نیت کی ماشاءاللہ سے پہلے، ادھر نیت کی ادھر دیکھا سجدے میں نظر آ رہے ہیں. یہ نماز تمام ہے یا ناقص ہے؟ ناقص ہے. ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ماشاءاللہ نیت کی سب کچھ پڑھ رہا ہے، پھر رکوع میں گیا، پھر سجدے میں گیا ہے. یہ نماز تشہد سلام تک، یہ نماز کیا ہے؟ تمام ہے. لیکن کیا یہ نماز کامل بھی ہے؟ تمام ہے نماز. یہ بتا ناقص پڑھ رہا تھا، یہ بتا تمام نماز پڑھی اس نے، یعنی تمام اجزاء کو پورے کیے اس نے. لیکن آیا کمال ہے اس کے اندر؟ کہا کمال ڈھونڈنا ہے تو دیکھو یہ نماز کس لیے تھی. توجہ کر، یہ ہے اصل دینداری. اصل دینداری. دیکھا ایک صاحب مسجد سے نکلے، ماشاءاللہ ان کے نکلنے کا انداز ایسا جیسے حضرت فرعون چلے آ رہے ہیں. آپ بتائیے انہوں نے نماز پڑھی؟ نماز کا مقصد تھا، کیا مقصد تھا؟ کہا کہ اس کے اندر تواضع پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے. جو نماز سے توڑ نہ سکے وہ نماز ہی نہیں ہے. نماز کا مقصد کیا تھا؟ اس کے اندر تکبر پیدا ہو یا تکبر ختم ہو. توجہ دے رہا ہوں، نماز کا مقصد یہ تھا. اسی لیے کہا گیا، ہمارے یہاں نماز جو شروع ہوئی، کہا کھڑے ہو جاؤ. پہلا حکم قیام کا ہے، کھڑے ہو جاؤ. ناپ لو اپنی اوقات، کھڑے ہو کر کتنے ہو. یہ ہے اصل میسج. اس کے بعد اللہ کی کبریائی پہ نگاہ کرو. اب کہو اللہ اکبر. کبریائی میرے لیے نہیں ہے، کبریائی بس اس کے لیے. نماز کاہے کے لیے تھی؟ کہ انسان سے تکبر کو ختم کرے.
اب میں نے کہا وہ نماز پڑھ کر کے اور نکلا کیسے؟ جیسے حضرت فرعون نکل رہے ہیں مسجد سے. تو نماز تو ہے، ہو سکتا ہے تمام بھی ہو، لیکن اس کے اندر کمال نہیں ہے. کہا اس لیے کہ جو ہدف تھا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. یاد رکھیے دینداری وہ ہے کہ جہاں پر جو ہدف ہے وہ پورا ہو. دیکھیے بہت ہی آسان لفظ میں نے دینداری کو سمجھایا. دینداری کا مطلب صورتوں کا پورا ہونا نہیں ہے. جو روح مذہب ہے، جو ہدف ہے مذہب کا، وہ پورا ہو رہا ہے یا پورا نہیں ہو رہا ہے. اگر ہدف پورا ہو جائے تو وہی دین ہے، وہی دینداری ہے. اگر ہدف پورا نہ ہو، کہا نماز ہم نے رکھی، قیام، کھڑے ہو، پھر جھکو. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اس متکبر انسان کو جھکانا. رکوع میں جاؤ، پھر کہا آپ جہاں تک جھک سکتے ہو وہاں تک جاؤ. اسی لیے سجدے کو کہا گیا کہ انتہائی خضوع کا نام ہے سجدہ. سمجھ میں آیا؟ یعنی جھکنا. آپ کو جھکنا سکھایا جا رہا ہے، نہیں سکھایا جا رہا ہے. ایک انسان ہے جو زندگی میں کہیں جھکتا ہی نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے. خب یہ نماز اس کی دینداری والی ہے؟ کبھی خضوعی نہیں ہے، کبھی انکساری آئی ہی نہیں ہے. کہا یاد رکھو نماز ہم نے کسی چیز کے لیے رکھی تھی، اگر اس سے وہ چیز تمہیں حاصل ہو رہی ہے تو وہ نماز ہے دین والی. ورنہ اٹھک بیٹھک تو سبھی کر رہے ہیں. اٹھک بیٹھک کا نام دین نہیں ہے. کہا کہ نماز کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، اس کا ہدف ہے. تمام مختلف اہداف بیان کیے گئے نماز کے نام. اگر اس ہدف کو ہم حاصل کر رہے ہیں تو یہ دین ہے، اگر اس ہدف کو حاصل نہیں کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. اب ایک صاحب مسجد سے نکلے اور فوراً شراب کی دکان پہ پہنچ گئے. یہ انہوں نے نماز پڑھی؟ کہا نماز تو تنہا عن الفحشاء والمنکر تھی. ان کو روکا اس نے؟ نہیں روکا. اس کا مطلب ہدف پورا نہیں ہوا. یاد رکھیے دینداری کا تعلق ہدف سے ہے. اب یہاں تک آ گئے. اب کچھ حساس مثال دیں، ٹائم تقریباً ہو گیا. حساس مثال دے رہے دینداری کسے کہتے ہیں. کہ اگر دین کے ہدف پر تمہاری نگاہ ہے تو دینداری ہے. بڑی پیاری روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہاں سے آپ دینداری کو سمجھیے گا، یہاں سے آپ روح دینداری کو سمجھیے گا. یہ دین ہے جو انسان کو تقوی اور بر کی کا زمینہ فراہم کرواتی ہے. یہ تعاون البر والتقوی کا، یہ دینداری بتا رہا ہوں. یہ روح جو ہے ہدف پر نگاہ رہے، مقصد پر نگاہ رہے، مجلس کے مقصد پہ نگاہ رہے، مجلس کے ہدف پر نگاہ رہے. تھوڑے بعض الفاظ تو کہہ بھی نہیں سکتے. عزیزو ایک حساس روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی ہیں. میں یہ دینداری بتانا چاہ رہا ہوں. یہ دینداری، یہی مقصود ہے ہمارے یہاں. یہ تنہا عن الفحشاء ہے، یہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا مصداق بنے گی. ہر دینداری نہیں. کہتے ہیں کہ امام چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، بڑے ہی عظیم صحابی تھے، اور ان سے ایک مومن نے قرض لیا تھا. لیکن بہت حساس مثال دے رہا ہوں. کیا لیا؟ قرض لیا. فرض کریں کہ 6 مہینے کے لیے لیا. بھائی قرض میں باؤنڈری ہوتی ہے نا. مثلا آپ وقت معین کیے کہ آپ کتنے مہینے کے لیے لے رہے ہیں. اب ہمارے دین کا حکم ہے
کہ مثلاً آپ سے کسی مومن نے فرض کرے 1 سال کے لیے قرض لیا ہے، تو اب آپ 1 سال تک اس کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتے واپسی کا، کیونکہ تم نے خود معین کر کے دیا کہ 1 سال. دیکھیں ایک قانونی چیز ہوتی ہے اور ایک دینداری ہوتی ہے، یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. دینداری ایک الگ چیز ہے. قانونی باتیں فرض کریں کہ انہوں نے 1 سال کے لیے لیا تھا، 1 سال تک وہ مجبور مانگ نہیں سکتے اپنا قرضہ، ٹھیک ہے نا. میں دینداری بتانے جا رہا ہوں اس روایت سے، دینداری. مگر انہوں نے جنہوں نے قرضہ دیا تھا، فرض کریں کہ 1 سال کے لیے کسی کو دیا تھا، 6 مہینے میں ایسی حالت خراب ہوئی کہ پائی پائی کو محتاج ہو گئے. جس نے قرضہ دیا ہے وہ پائی پائی کا کیا ہو گیا؟ محتاج ہو گیا. یہ دینداری بتا رہا ہوں میں. پائی پائی پر محتاج ہو جانے والا ایک مرتبہ بھی اس کو تانا نہیں دیتا کہ میرا پیسہ واپس کرو. پائی پائی کا محتاج ہو چکا ہے. امام کا صحابی ہے، قرضہ بھی دیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ واپسی کی بات نہیں کرتا. چلیے ادھر سے دینداری ثابت ہو گئی، ادھر جس نے لیا قانونی اعتبار سے وہ 6 مہینے کا ٹائم رکھتا ہے. اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں دینداری. اس کو پتا چلا کہ یہ انسان اس وقت پریشان ہے. توجہ کر رہا ہوں. دیکھیں دینداری، جب سماج میں دینداری پنپتی ہے تو پھر درندگی نہیں ہوتی. جب سماج میں دینداری پنپتی ہے تو پھر درندگی نہیں ہوتی، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. اس کو پتا چلا پائی پائی کو محتاج ہو چکا ہے. میرے پاس ٹائم ہے بھی، لیکن میں کیا کروں؟ پیسہ بھی اس کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے. اللہ اکبر، پیسہ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. کہتا ہے اب وقت آیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، کیا کروں؟ کہا قرضے کو واپس کرتا ہوں. کیسے کروں؟ پیسے میرے پاس بھی تو نہیں ہے. کہا چلو گھر بیچتا ہوں، گھر بیچتا ہوں اور اس کو پیسے دیتا ہوں. لیکن یہ ہے دینداری. اس نے مانگا نہیں، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابھی تو ٹائم ہے. اس کو کہتے ہیں دینداری. وہ اپنا گھر بیچ دیتا ہے، یہ پیسہ لے کر کے ان کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر، اس کو کہتا ہوں دینداری. یہ ہے روح، ہدف، مقصد جو زندگی کا ہے، جو مقصد ہے دین کا، اس پر نگاہ ہے یا نہیں ہے. پیسے لے کے آ گئے بھائی، آدمی پائی پائی کے لیے محتاج تو خوش ہو جانا چاہیے نا. کہا کہ جو آدمی کل مجھ سے قرضہ لے کے گیا آج وقت سے پہلے پیسے لے کے آ گئے ہیں. کہا یہ پیسے جو تم لائے ہو یہ کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ توجہ کر رہا ہوں، اس پر نگاہ دے گا. یہ ہے دینداری. بہت حساس میں نے مثال دی ہے دینداری کی، کیونکہ اب ٹائم بھی نہیں تھا، اس لیے سمیٹ کر کے ایک ایسی مثال دو کہ دینداری سمجھ میں آ جائے. کہہ رہے کہاں سے پیسے لے کر کے آ گئے؟ تمہاری تو حیثیت یہ نہیں تھی کہ تم 10,000 جو مجھ سے درہم لے گئے، 10,000 درہم لے گئے تھے، تم 10,000 درہم مجھے ابھی قبل از وقت واپس کر دو. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس وقت پریشان ہیں، تو میں نے اپنا گھر بیچ دیا ہے نا. مگر یہ 10,000 اس کے تھے نہیں تھے. اللہ اکبر، کیا یہ ہے دینداری. کہا کہ خدا کی قسم، اس میں قسم یاد کیا، کہا خدا کی قسم میں 1 درہم کے لیے بھی اس وقت محتاج ہوں، لیکن میرے مولا نے کہا ہے کہ قرض کی وصولی کے لیے کسی کا گھر بیچا نہیں جا سکتا. قرض کی وصولی حق ہے میرا. یہ ہے روح، یہ ہے دینداری. اس کو کہہ رہا ہوں دینداری. کہاں کے
میں ایک درہم کے لیے محتاج ہوں، میں نے ہی تجھے پیسہ دیا ہے، میرا ہی پیسہ واپس آ رہا ہے، مگر میرے قرض کے لیے تو اپنا گھر بیچ دے، اپنے بچوں کے سر سے سایہ ہٹا دے، میری آسانی کے لیے تو پریشان ہو جائے۔ اسی لیے توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے یہ اس کو کہتے ہیں دینداری۔ ہمارے دین نے قرض واپسی کے اوپر بڑی تاکید کی ہے، مگر یہ بھی کہا ہے کہ قرض واپسی کے لیے کسی کو بنیادی ضرورت سے محروم نہ کر دینا۔ گھر ہر دن تھوڑی بنتا ہے کسی کا، اسی لیے ہمارے دین کتنی گہرائیوں میں جا کے گفتگو کرتا ہے کہ قرض واپسی کرنا ضروری ہے، لیکن کسی کو آپ اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس کو بنیادی ضرورت سے کیا کر دیں؟ محروم کر دیں، یہ ہمارا دین نہیں کہتا۔ دیکھا آپ نے، دونوں مولا کے چاہنے والے، اس کو کہتے ہیں دینداری۔ نہ ادھر درندگی ہے نہ ادھر درندگی ہے، کہ یاد رکھو دین آیا تھا تعمیر سماج کے لیے، تخریب سماج کے لیے نہیں۔ بس باتو یہ اگر اس روایت کو آپ تحلیل کریں، بڑے سے مسائل آج حل ہو سکتے ہیں ہمارے، بہت سے مسائل، اور جو لوگ اس روح تک پہنچے انہوں نے ان مسائل کو حل بھی کیا ہے۔ میں تو یہ قرض کی بات کر رہا ہوں، بھائی سماجی مسائل ہیں نا، بہت سی جگہوں پہ مسائل آتے ہیں، یہیں سے دینداری انسان کی سمجھ میں آتی ہے، اس کی بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک آدمی نے کسی کا گھر غصب نہیں کیا ہے، لیکن فرض کریں کہ 2 نسل پہلے غصب ہوا ہے، اب کی جو نسل ہے وہ متوجہ ہوئی، اس کے اندر دینداری ہے، وہ واپس کرنے گئی، سامنے والے کا کیا فریضہ ہے؟ میں دینداری سمجھا رہا ہوں، سامنے والے کا کیا فریضہ ہے؟ اب یہ نسل بیچاری اس گھر میں رہ رہی ہے، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، اس کے اندر یہ شعور دینداری پیدا ہوا کہ وہ واپس وہ جا رہا ہے، صاحب معاملہ سے کرایا، اس کے وارثین سے کہہ رہا ہے کہ یہ گھر تمہارا ہے، میرا نہیں ہے۔ اس نے اپنی دینداری کا ثبوت دیا، اب سامنے والے کی دینداری کا امتحان، حق ہے واپسی کا۔ توجہ کر رہا ہوں، جیسے میں نے قرض کی مثال دی، قرض میں اس کا اگر وہ لے لیتا تو حق تھا، لیکن حق ہونا ایک الگ چیز ہے، سائے سے محروم کر دینا یہ الگ چیز ہے۔ لہٰذا ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ جب ایسے ہیں مثالیں سماج میں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، بھائی حالات انسان کے صحیح بھی ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ دینداری کا جذبہ پیدا ہو، کہا کہ یہ غلط ہے، گیا سامنے والے کے پاس، کہا یہ تمہارا ہے، کہا اگر تمہارے اندر اتنی دینداری ہے تو کیا میرے اندر بھی درندگی ہے؟ یہ میرا نہیں اب تمہارا ہی ہے، میرا نہیں اب تمہاری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ ہے دینداری۔ دینداری جہاں ہوگی وہاں درندگی نہ ادھر سے ہوگی نہ ادھر سے ہوگی، یہی وہ چیز ہے جس کا مطالبہ دین نے کیا ہے۔ اگر ایسی دینداری ہم رائج کریں تو یہی تعاون علی البر والتقوی ہے۔ ایسی دینداری کو اگر ہم فروغ دیں تو یہی کیا ہے؟ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سی راہیں ہیں، یہ ہے دین۔ اگر مقصد پر نگاہ ہے تو دین ہے، اگر مقصد پر نگاہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں۔ یہی وجہ کہ آپ کربلا والوں کے لیے آپ یہی دیکھیں، ایک اور پیاری وصیت ہے پیغمبر کی، چلیے وہ بھی بیان کر دوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، مولا علی سے فرماتے ہیں، کیونکہ ربط مصائب کے لیے یہ روایت بہت اچھی ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی کو پیغمبر نے وصیتیں کی، اب وصیتیں کی ہیں تو 5ویں وصیت یہ کی ہے
کہا اے علی مال اور جان کو قربان کر دو دین پر. مال اور جان کو قربان کر دو دین پر. دینداری یہ ہے. اصل ایک چیز ہم نے جو دین میں دیکھی ہے اس کے اوپر آئیے اس کے اوپر ہم کام کریں. دیکھیں روح دینداری یہ ہے کہ آپ کے اندر رحمت پیدا ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا حساب کرنے میں بڑے سخت ہوتے ہیں. حساب کرنے میں کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں. میں حق اور ناحق کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ حق کر رہا ہے یا ناحق کر رہا ہے, یہ بات نہیں کر رہا ہوں. حساب کرنے میں کیا کر رہا ہے؟ سختی کر رہا ہے, یعنی پائی پائی کا حساب لے رہا ہے. ٹھیک ہے, پائی پائی کا حساب لے رہا ہے. اصل روایت میں کہا گیا کہ اتنے بولو کہ تم حق پر ہو حساب لینے میں, لیکن پائی پائی کا حساب کر رہے ہو, اس کا مطلب تمہارے اندر درندگی ہے, رحمت نہیں ہے. عزیزو کیمرہ لگا ہوا ہے. امام نے کہا کہ دنیا میں آسانی پیدا کرو لوگوں کے حساب میں تاکہ وہاں تمہارے لیے آسانی پیدا ہو حساب میں. نا بعض لوگ ہوتے ہیں نا بٹوارے میں بڑا ہوتا ہے معاملہ, یہ سب ہوتا ہے. میں پائی پائی کا حساب. ایک جگہ میں طلاق کے مسئلے میں گیا تھا, خدا کی قسم طلاق کے مسئلے میں, تو یہ جہیز کی واپسی کا مسئلہ تھا. رشتہ دار بھی تھے دونوں, طلاق ہو گئی تھی. عجیب بات ہے کہ جو رشتہ دار بھی تھا جب اس نے حساب کیا ہے, فرض کریں کہ اگر فریج جو ہے بھائی فریج استعمال ہو گئی, اگر اس میں کوئی چیز ٹوٹ گئی, میں نے تو ایسی فریج دی تھی, ایسا حساب کر رہا ہے. یعنی میں نے دیکھا کہ واقعی وہ لڑکا جو جس کے طلاق کے مسئلہ تھا وہ واقعی شریف نفس ثابت ہوا. اس نے بڑھ کر کے سب انتظام کر رکھا تھا, لیکن یہ حساب کے معاملے میں ایسا نکلا. ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو فریج کے اندر ہوتے نہیں ہے وہ ٹوٹا, تو کہا نہیں یہ بھی ہم کو چاہیے. کہا ٹھیک ہے بھائی یہ بھی منگوا دوں گا میں, کیونکہ یہ ملا نہیں تھا ورنہ میں اس کو بھی لے کے آتا. یعنی کیا کر رہا ہے حساب میں, یہ دینداری ہے, اس کو دینداری کہیں گے ہم. یعنی انسان پیالی کا جو ہے وہ جو ہے مانگنے لگے تو یہ آپ جو دینداری کہیں گے. یہ رحمت ہے یا بے رحمی ہے؟ یہ بے رحمی ہے. یعنی ہم نے روایت میں یہ بات پڑھی, کہا کہ جب کسی کا حساب لو تو ذرا نرمی سے کام لو. یہ دینداری نہیں ہے کہ تم کہو کہ نہیں میرا تو حق تھا بس اب تو ایک ایک درہم کا حساب تم دو گے. کہا بھائی 10 روپے کا معاملہ ہے, باش دو. ہاں وہاں بھی بیٹھے ہوئے, کہا اچھا جناب یہ آئے ہیں بہت حساب میں دقیق تھے, ذرا ان کا بھی حساب دقیق لینا. بڑے دقیق تھے جناب حساب لینے میں. اے فرشتوں ذرا ان کی بھی پائی پائی کا حساب لینا. کہا دنیا میں اگر تم نے نرمی دکھائی تو وہاں بھی تمہارے ساتھ نرمی ہوگی. جب وہاں حساب کتاب وغیرہ کہا یہ دنیا میں چھوڑ دیا کرتا تھا, تھوڑا بہت مسئلہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو, جانے دو. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. یہ دینداری کے ساتھ تھا تو اس کا صلہ بھی اس کو ملے گا. ایک صلوات بھیجیے اور مزید محمد والے محمد. یہ ہے تعاون علی البر والتقوی. یہی فکر تھی کربلا والوں کی, یہی فکر تھی کہ اگر دین علی سے وصیت کی پیغمبر نے, جان اور مال کو قربان کر دینا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ واقعا اس وصیت پیغمبر پہ نسل علی نے خوب عمل کیا کہ اگر جان کو قربان کرنا ہے تو میں 6 مہینے کے بچے تک کو قربان کروں. وصیت پیغمبر پہ یہ دیکھیں ربط مصائب کے لیے بہت اچھی وصیت پیغمبر کی. پیغمبر نے وصیت کی مولا کائنات سے کہ دین پر اگر وقت آ جائے جان اور مال
سب قربان ہو. دین رہنا چاہیے، مال رہے یا نہ رہے، جان رہے یا نہ رہے، یہ ہے دینداری. کہا ہم پیغمبر کی اس وصیت پہ عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. جان دینے کی منزل آئی، میرے اکبر تم جاؤ. جان دینے کی منزل آئی، کہا میرے قاسم تم جاؤ. جان دینے کی منزل آئی، کہا میرے 6 مہینے کے بچے، کہیں 6 مہینے کے بچے جان دیتے ہیں. کہا میرے 6 مہینے کے بچے تم قربان ہو جاؤ. اے میرے بھانجو محمد تم قربان ہو جاؤ. اور جب مال کی قربانی آئی تو جلے ہوئے خیموں کو دیکھو، زینب کی لٹی ہوئی چادر کو دیکھو. جب مال کی بات آئی امام سجاد کے نیچے سے کھینچے جانے والے بستر کو دیکھو. امام کے تنے اطہر پہ جو لباس ہے وہ چھینا جا رہا ہے، یہ مال کی قربانی. ہم نے سب کچھ نثار کر دیا. جان کی منزل آئی تو ایسی ایسی جانے قربان. اور بات جانے گرامی چند جملے اور آپ کی زحمت میں نے 6 مہینے کے بیٹے تک کو ہم نے قربان کر دیا. 18 سال کے کڑیل جوان کو ہم نے کیا کیا؟ قربان کر دیا. یہ دینداری، یہ دینداری، یہ دینداری انسان کو یوں ثابت قدم رکھتی ہے. اللہ اکبر. آسان کام ہے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنا. آسان کام ہے اپنے ہاتھوں سے قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر کے اٹھانا. آسان کام ہے. مولا حسین نے سمیٹ کر کے اٹھایا. آسان کام ہے اپنے ہاتھوں سے اس بھائی کو، جناب عباس کو امام حسین نے پالا ہے. بہت چھوٹے تھے، 32 سال 34 سال اس سے زیادہ تو عمر ہے. گودی میں کھلایا امام حسین نے جناب عباس کو. یعنی ایک بھائی، وہ بھی ایسا بھائی. اللہ اکبر. یہ روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب جناب عباس نے آواز دی اور جب آپ میدان میں آئے ہیں، یہ روایت کے جملے ہیں. اور یہاں سے آپ عظمت جناب عباس سمجھیے اور پھر سمجھیے کہ حسین علیہ السلام کے دل میں کیا کیفیتیں گزری ہوں گی جب انہوں نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا. ایک جملہ کہوں میں، اس بھائی سے پوچھو جس نے انہی ہاتھ کی انگلیوں کو پکڑ کر کے اس کو چلانا سکھایا. امام حسین علیہ السلام. ان ہاتھوں کو اس زاویے سے دیکھیے. جناب امام حسین علیہ السلام نے، اب بات چھوٹے تھے نا، دونوں ہاتھ کی انگلیاں پکڑ کے اٹھاتے تھے، دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے چلاتے تھے. آج وہی حسین دیکھ رہا ہے، وہی ہاتھ جن کو میں پکڑ کر کے چلاتا تھا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے. بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹھے. روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام نے چاہے پہلا ہاتھ ملا ہو چاہے دوسرا ہاتھ ملا ہو، روایت کے جملے تو یہ ہیں بھئی امام حسین کھڑے ہو کر کے بھی اٹھا سکتے تھے، مگر روایت کے یہ جملے ہیں کہ جیسے ہی ہاتھ دیکھا حسین بیٹھ گئے. بھئی کھڑے ہوئے، بھئی جو انسان ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی تو اس کو تو یوں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر اللہ اکبر کمر ٹوٹ گئی پھر بھی حسین بیٹھے. یہ ہے تعظیم دست عباس. اس کے بعد اس ہاتھ کو اٹھایا ہے اور پھر آگے بڑھے ہیں. پھر جب بائیں ہاتھ پہ نگاہ پڑی ہے پھر یہی کیفیت روایت لکھتی ہے کہ وہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو کر کے نہیں اٹھایا ہے. آپ سوچئے کہ جس کے ہاتھ کی حیثیت یہ ہو، اس کا پیکر جب حسین کو ملا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ.